السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اولاد نافرمان کیوں ہو جاتی ہے؟ اولاد کے نافرمان ہونے کے کیا اسباب ہیں اور والدین کا اس میں کیا رول ہوتا ہے، کیا کردار ہوتا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم وہ اسباب، وہ وجہ سمجھیں گے جن وجہوں اور اسباب سے اولاد ہاتھ سے نکل جاتی ہے اور نافرمان ہو جاتی ہے۔ دیکھیے، موجودہ زمانے میں ہر دوسرے گھر میں والدین یہ شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ بھئی ہماری جو اولاد ہے وہ ہاتھ سے نکل گئی، نافرمان ہو گئی، کہنا نہیں مانتی، اب کیا کیا جائے؟ تو قرآن و حدیث میں آپ علیہ السلام اور اللہ تبارک و تعالی نے کیا وجہ بتلائی ہیں وہ ہم غور سے سمجھیں گے۔ سب سے پہلی وجہ ہے تربیت میں کمی ہونا، والدین کا اولاد کی صحیح تربیت نہ کرنا۔ یہ بات قرآن کریم خود کہہ رہا ہے۔ سورۃ التحریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو، سب سے پہلے اپنے آپ کو، اس کے بعد اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور جہنم کی آگ سے کیسے بچا سکتے ہیں؟ اسلام پر عمل کیا جائے، دین اسلام کی باتیں مانی جائیں، اللہ تعالیٰ کے احکام کو پورا کیا جائے، اور جن باتوں سے روک دیا گیا ہے ان باتوں سے ہم رک جائیں۔ یہ ہے اپنے آپ کو اور گھر والوں کو جہنم سے بچانا۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک مبارک حدیث کا مفہوم ہے۔ آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، یعنی صحیح سالم، سچا اور پکا مسلمان پیدا ہوتا ہے، لیکن والدین اس کے یا تو اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، یا نصرانی بنا دیتے ہیں، یا مشرک بنا دیتے ہیں۔ یعنی والدین کی تربیت بچے کے فیوچر پر اثر انداز ہوتی ہے، اور بچہ آگے چل کر کس طرح کی حرکت کرے گا، کیا کام کرے گا، کیا کردار نبھائے گا، یہ والدین کی تربیت کا اس میں بہت بڑا رول ہے۔ آپ علیہ السلام کی حدیث اور قرآن کی روشنی میں یہ بات عرض کر دی گئی۔ اسی طرح دوسری بڑی کمی ہے والدین کا اپنی اولاد کو حرام کمائی کھلانا۔ موجودہ زمانے میں مسلمانوں نے حرام اور حلال کی تمیز کرنا چھوڑ دیا۔ بس کمانا ہے، چاہے جہاں سے آ جائے، جس طرح آ جائے، حلال ہے، حرام ہے، سود کا ہے، لون کا ہے، ربا ہے، کسی کا مارا ہوا ہے، کسی کا چھینا ہوا ہے، کسی کا دل دکھایا ہوا ہے۔ ان تمام باتوں پر آج کے زمانے میں مسلمان کمانے میں نہیں سوچتا، بس یہ سوچتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ کمائی ہو جائے۔ اور یاد رکھیں، جو پیسہ حرام کی کمائی سے آتا ہے، پھر وہی والدین وہی پیسہ اپنی اولاد کو کھلاتے ہیں، حرام کمائی کھلاتے ہیں، تو یہ حرام کمائی اپنے اندر منفی اثرات اور ناجائز حرام اثرات لیے ہوئے ہوتی ہے۔ جب اولاد اس حرام کمائی کو کھائے گی تو آگے چل کر اس کی تربیت حرام کی کمائی سے ہوئی ہے، تو آگے چل کر اس کی تربیت پر یہ حرام کمائی اثر انداز ہوگی، اس کو بگاڑے گی، اس کو جو ہے والدین کی نافرمانی پر ابھارے گی، اسلام کے احکام توڑنے پر ابھارے گی، اور بہت ساری پریشانی کے اسباب یہ حرام کمائی کھڑی کر سکتی ہے۔ تو موجودہ زمانے میں مسلمانوں نے کمائی کے معاملے میں بہت زیادہ لاپرواہی برتی، اور حرام اور حلال کی تمیز چھوڑ دی، اور اپنی اولاد کو ایک بہت بڑی تعداد حرام کمائی کھلا رہی ہے۔ تو حرام کمائی بھی اولاد کے نافرمان ہونے کی ایک بڑی وجہ ہے۔ تیسری وجہ جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمائی، وہ ہے غلط صحبت، غلط ماحول کا۔ غلط صحبت، اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الفرقان میں ارشاد فرمایا، یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ کل قیامت کے دن جب انسان کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا تو وہ کہے گا، ہائے افسوس، میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست کیوں بنایا، کاش کہ میں اس کو اپنا دوست نہ بناتا۔ یعنی دوستی، ماحول، صحبت غلط اختیار کرنے کی وجہ سے انسان غلط راہ پر پڑ جاتا ہے، غلط رستوں پر چل پڑتا ہے، اور اسلام کے احکام توڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ یہ بڑی وجہ ہے اولاد کے نافرمان ہونے کی۔ چونکہ والدین موجودہ زمانے میں بچوں کو صحبتوں میں بیٹھنے سے یا لوگوں سے ملنے سے منع نہیں فرماتے، چاہے جس طرح ملو، جن لوگوں سے ملو، جن لوگوں کو دوست بناؤ،
والدین کی طرف سے فل اجازت ہوتی ہے، اکثر و بیشتر یہی ہوتا ہے۔ تو غلط ماحول کا ہونا یہ تیسری بڑی وجہ ہے، یہ بھی قرآن کریم کی روشنی میں پیش کر دی گئی۔ چوتھی بڑی وجہ ہے والدین کا اولاد کے حق میں بد دعائیں کرنا۔ بچپن میں شرارتوں کی وجہ سے، شیطانیوں کی وجہ سے کبھی کبھار بچہ جو ہے والدین کا کہا نہیں مانتا یا کوئی نقصان کر دیتا ہے، تو والدین کی زبانی غصے میں بد دعائیں نکل جاتی ہیں۔ اور یاد رکھیں، والدین کی ہر دعا بد دعا اکثر و بیشتر قبول ہوا کرتی ہے۔ تو آپ نے بد دعا دی، غصے میں دی، حالانکہ آپ چاہ نہیں رہے تھے، آپ کی زبان سے نکل گئی، تو ہو سکتا ہے کہ وہ وقت قبولیت کا وقت ہو اور اللہ تعالیٰ آپ کی یہ بد دعا سن لیں اور اولاد کو آپ کی صحیح تربیت سے، آپ کی جو ہے فرما برداری سے نکال دے، اولاد کو نافرمان بنا دے۔ پانچویں وجہ ہے والدین کا خود بے عمل ہونا۔ والدین خود نماز نہیں پڑھتے، خود اسلامی احکام پر عمل نہیں کرتے، خود حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے، بڑے چھوٹوں کا ادب نہیں کرتے، اور جو ہے بہت سارے اسلامی احکام کو توڑتے ہیں۔ تو بچہ جو بڑے ہونے تک پروان چڑھتا ہے، وہ والدین کی حرکتیں دیکھ کر، والدین کے سلوک، والدین کے جو ہے اخلاق دیکھ کر پروان چڑھتا ہے۔ اور بچے کے نافرمان یا فرمانبردار ہونے میں والدین کے کردار کا، والدین کے اخلاق و اعمال، ان کی حرکات و سکنات کا ایک بہت بڑا دخل ہوتا ہے۔ تو موجودہ زمانے میں والدین خود بے عمل ہوتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، بڑے چھوٹوں کا ادب نہیں کرتے، یا اور بہت ساری باتیں جو غلط ہیں ان کو کرتے ہیں۔ بچہ یہی دیکھ کر بڑا ہوتا ہے اور یہی اس کے بھی اندر یہی باتیں آ جاتی ہیں، اور وہ خود بھی بے عمل ہوتا ہے، اور اس کی بڑی وجہ ہوتی ہے والدین کا خود بے عمل ہونا۔ یہ بڑی وجہ۔ چھٹی جو وجہ ہے وہ ہے گھریلو جھگڑے، میاں بیوی کے، شوہر بیوی کے آپسی جھگڑے۔ بچہ جب والدین کے یہ جھگڑے دیکھتا ہے تو ظاہر سی بات ہے، جب جھگڑا ہوگا، اوپر سے ایک دوسرے کو کچھ کہا جائے گا، کبھی کبھار گالیاں بکی جائیں گی، کبھی کبھار مار پٹائیاں ہوں گی، کبھی کبھار جو ہے بیوی یعنی ماں جو ہے وہ والد سے ناراض ہو کر اپنے گھر چلی جائے گی، یا اور کوئی ایسی حرکت کرے گی جو اسلام میں ناجائز ہے، حرام ہے۔ تو والدین کا جھگڑا کرنا، میاں بیوی کا جھگڑا کرنا اولاد کے نافرمان ہونے میں بڑا سبب بن سکتا ہے، بڑا اثر انداز ہو سکتا ہے۔ تو چھٹی وجہ ہے گھریلو جھگڑے، آپسی جھگڑے، جن میں بہت سارے احکامات توڑے جاتے ہیں اور اولاد وہ دیکھتی ہے اور ان کے اندر غلط اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ ساتویں وجہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے، یعنی ہو سکتا ہے کہ آپ نے ان 6 کاموں میں سے ایک بھی کام نہ کیا ہو، یا کیا ہو تو ایک آدھ کیا ہو، پھر توبۃ اللہ کر لی ہو، اور آپ اپنی زندگی اسلام کے مطابق گزار رہے ہیں، لیکن پھر بھی اولاد نافرمان ہے۔ تو اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش بھی ہو سکتی ہے۔ آپ صحیح ہیں، آپ اسلام پر عمل کرتے ہیں، آپ نے اپنی اولاد کی تربیت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، لیکن پھر بھی اولاد نافرمان ہے، تو یاد رکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آزمانے کے کئی طریقے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے اولاد کو نافرمان کر دیا جائے، اور اب آپ کے اعمال اور اب آپ کا صبر دیکھا جائے کہ اب اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر آپ کس طرح راضی ہیں۔ تو دیکھیں، اگر آپ کی اولاد نافرمان ہو گئی ہے، کوئی بھی وجہ رہی ہو، کوئی بھی وجہ رہی ہو اور کوئی بھی معاملہ رہا ہو، اگر آپ کی اولاد نافرمان ہو گئی ہے تو اب بھی فرما بردار بنانے کا موقع ہے۔ اگر ان 7 وجہوں میں سے ایک بھی وجہ آپ کے اندر ہے، آج ہی اس کو چھوڑیں، آج ہی اسلام پر عمل کرنا شروع کریں، اولاد کی تربیت پر بہت زیادہ غور کریں، اور سب سے بڑی وجہ اولاد کو فرما بردار بنانے کی، اور سب سے بڑا طریقہ اولاد کو فرما بردار بنانے کی ایک ہے، وہ ہے دعا کرنا۔ اگر آپ اولاد کے حق میں دعا کرتے ہیں تو والدین کی کوئی دعا اولاد کے حق میں جو کی گئی ہے وہ رد نہیں کی جاتی، ہر دعا قبول کی جاتی ہے۔ اگر آپ کی اولاد نافرمان ہو چکی ہے تو ان کے حق میں دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ کے لیے صدقہ نکالیں، اولاد کے نام سے، اولاد کو فرما بردار بنانے کے نام سے صدقہ نکالیں، 5 وقت نمازوں کا اہتمام کریں،
اور ہر نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ضرور مانگے۔ اولاد کو فرمانبردار بنانے کی بس ایک یہی وجہ ہے، آپ مار کر نہیں بنا سکتے، پیٹ کر نہیں بنا سکتے، گھر سے باہر نکال کر نہیں بنا سکتے۔ اگر کوئی یہ کام کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہے، تو اللہ تعالیٰ سے لو لگانے کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی ضرورت ہے۔ اور صدقہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا ہے، خوش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے غصے کو شانت کرتا ہے، اور دعا سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوا کرتے ہیں۔ تو اگر ایسا کچھ ہو گیا ہے، آپ کی اولاد نافرمان ہو چکی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، انشاءاللہ اولاد فرمانبردار بن جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔